کالے قول حسن نثار۔ جو زمین پر قبضہ کرے قبضہ گرو، جو سرزمین پر قبضہ کرے وہ صدر مملکت۔ وہ وقت دور نہیں جب مال موت سے مکالمے میں مصروف دکھائی دے گی۔ مغز کم معدہ زیادہ ہمارے سیاستدان۔ تاریخ نہ مرتی ہے نہ ماری جا سکتی ہے۔ دہشت گرد کی نرسریاں بندوق کی نالی سے نہیں خوشحالی سے ختم ہوں گی۔ پرانے وقتوں کے بادشاہوں کا رعایا کو اتنا فائدہ ضرور تھا کہ نہ وہ ملکی خزانہ لوٹتے تھے اور نہ ہی بیرون ملک جائیداد خریدتے تھے۔ جو ماضی میں گم اس کا مستقبل گم۔ وعدہ تمہارا شجرہ نسب کھول دیتا ہے۔ ہم نے ایک کیا ہونا ہے؟ ہماری تو اذانوں کا وقت بھی ایک نہیں۔ حرام مال سے صدقہ خیرات ایسا ہی ہے جیسے کوئی غلیظ پانی سے غسل کرنا چاہے۔ پاکستان میں کباب کلچر نے کتاب کلچر کو بری طرح کچل کے رکھ دیا ہے۔ انتصاب جھوٹ بولنے والوں کے نام، کم تولنے والوں کے نام، ملاوٹ کرنے والوں کے نام، 2 نمبر دوائیاں بنانے والوں کے نام، کمیشن کک بیک رشوت کھانے والوں کے نام، گھوسٹ اسکولوں، گھوسٹ ملازمین، گھوسٹ پولنگ مشینز کے نام، قبضہ گروپوں کے نام، گدھے کا مٹن بنانے والوں کے نام، ہسپتالوں کی ویسٹ سے بچوں کے فیڈر بنانے والوں کے نام، پیشہ ور گواہوں اور جھوٹے حلف اٹھانے والوں کے نام، چوہے کے گوشت سے سموسے بنانے والوں کے نام، ضمیر فروش قلم کاروں کے نام اور فتویٰ فروش ملاؤں کے نام، پلی بارگین ایجاد کرنے والوں کے نام، جعلی ڈگریوں کے نام، چوروں، ڈاکوؤں، جیب کتروں، ٹھگوں، رہزنوں، لٹیروں اور نقب زانوں کے نام۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ کتاب حسن نثار نے لکھی ہے۔ حسن نثار ایک دمنگ، دشمندار اور شاندار آدمی ہے جو بونوں اور کوڈوؤں کے اس معاشرے میں پوری آبرو اور پورے قد سے کھڑا ہے۔ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ ہم تاریخ کے ایک بد عہد میں زندہ ہیں۔ اس پر ترا یہ ہے کہ ہمارا اپنا سماج مسلسل گل سڑ رہا ہے۔ ہم اپنی مست شدہ ماضی کی سب چادر اوڑھ کر نازاں بھی ہیں۔ ہم نے آج کی دنیا کی حقیقتوں سے لا تعلق کر کے خود کو گزرے دنوں کی گھپا میں مقید کر لیا ہے، جہاں ہم غزنویوں، غوریوں، خلجیوں، مغلوں اور ابدالیوں جیسے لٹیروں کو اپنے دیوتا مان کر ان کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارا حال جتنا تاریک تر ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اپنے ماضی اتنا ہی روشن تر نظر آتا ہے۔ ہم اس بات پر حیران اور پریشان ہیں کہ دنیا کی دوسری قومیں ہماری عظمت کو تسلیم کر کے سلام کیوں نہیں کرتی۔ حسن نثار لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ سلیم احمد کا یہ شعر یاد آتا ہے حسن نثار کو دیکھ کے۔ شاید کوئی بندہ خدا آئے، صحرا میں اذان دے رہا ہوں، جو فصل ابھی کٹی نہیں ہے میں اس کا لگان دے رہا ہوں۔ حسن نثار کے زہریلے لہجے نے اس سماج میں ایک خاموش انقلاب کا کام کیا ہے۔ سماجی ناانصافی، حکومتی کرپشن، طبقاتی اجارہ داریوں اور معاشی ناہمواریوں کے خلاف حسن نثار کا کھڑا لہجہ لوگوں کو اپنی زبان لگتا ہے۔ حسن نثار ایک وزادار آدمی ہے۔ وہ چھچورپن
بناوٹ چند لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا اور پھٹ پڑتا ہے۔ شہید کبھی مرتے نہیں اور غازی کبھی ریٹائر نہیں ہوتے۔ 15 کروڑ لاشوں پر رونے کے لیے آنسو کہاں سے لاؤں؟ وہ کون بدبخت ہیں جو صفیں تو سیدھی رکھتے ہیں لیکن معاملات سیدھے نہیں رکھتے۔ حاجی صاحب 100 نفل پڑھتے ہیں، ضرورت مند کو 100 روپیہ کبھی نہیں دیتے۔ مسلمان صدیوں سے موجد نہیں مجاور پیدا کر رہے ہیں۔ صدیوں پہلے مر چکی شخصیات اور بیت چکے واقعات پر آپس میں لڑنے والے ذلیل خوار نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ہم نے تاریخ کو اور تاریخ نے ہمیں مست کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ اسلام، نہ جمہوریت، نہ پاکیزگی۔ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ مسلمانوں نے ہاتھ کی صفائی کو ایمان سمجھ لیا۔ دن میں 5 مرتبہ صفائی کرنے والے اتنے غلیظ کیوں ہیں؟ مسجد ڈسپلن سکھاتی ہے۔ ہماری 90% مساجد تجاوزات کی مرتکب ہیں۔ کیا بائی ایئر حج اور عمرے کا ثواب اس کو بھی پہنچتا ہوگا جس نے ہوائی جہاز ایجاد کیا؟ سائنس ایک واحد غیر متنازع مذہب ہے۔ وہ سائنسدان پیدا کرتے ہیں، ہم صوفیہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جہاں جتنے مزار وہاں اتنی ہی پھٹکار۔ ہماری جمہوریت ہی نہیں، آمریت بھی جعلی اور 2 نمبر ہوتی ہے۔ جب اوپر ناجائز قبضہ ہو تو نیچے قبضہ گروپ ہی جنم لیتے ہیں۔ اوپر آئین ٹوٹے تو نیچے ٹریفک کا اشارہ ٹوٹتا ہے۔ نظریہ ضرورت نے نظریہ پاکستان کو زندہ نگل لیا۔ ڈھاکہ فال نہیں ہوا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ اشرافیہ ہی نہیں، عوام بھی بے حس اور بغیرت ہیں۔ نظریہ پاکستان کے رشتہ دار تو بہت ہیں، پاکستانیوں کا رشتہ دار کوئی نہیں۔ مینار پاکستان مینار مرگ ہے جسے عوام خوشی کے لیے نہیں خودکشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حکمران طبقات آتش فشاں کے دہانے پہ بیٹھ کر پکنک منا رہے ہیں۔ جج، جرنیل، جرنلسٹ، جاگیردار اور ان سب کا پالتو ملا عوام کے لیے بوسہ مرگ ہیں۔ جس ملک میں مرد بھی آزاد نہیں، وہاں آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والی بیگمات چڑیلوں سے بھی بدتر ہیں۔ لوگ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم وہ بد نصیب ہیں جو مسلسل خود اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہماری جہالت اور منافقت کی انتہا کہ بابا بلے شاہ بھی ہمارا ہیرو اور احمد شاہ ابدالی بھی، حالانکہ بابا ابدالی کو ڈاکو سمجھتا تھا۔ ہم اورنگزیب عالمگیر کے بھی گن گاتے ہیں اور اس کے حکم پر قتل کیے گئے سرمد کو بھی شہید کہتے ہیں۔ ہم کوہنی مار پیدا کرتے ہیں، وہ مارکونی کو جنم دیتے ہیں۔ ان کا صوفی سائنسدان سیب کو نیچا گرتا دیکھ کر کشش ثقل دریافت کرتا ہے، جبکہ ہمارا مولوی سیب کو نیچے گرتا دیکھ کر اسے دھوئے بغیر اپنے جبے کے ساتھ رگڑ کر کھانے کے بعد لمبا ڈکار مارتا ہے اور کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ اسلام کے دشمن باہر نہیں، ان کے اندر ہیں، لیکن ان کے حکمرانوں نے انہیں باہر الجھایا ہوا ہے۔ جو امت خلافت راشدہ کے زمانے میں ہی تقسیم ہو گئی، کیا یہ ملائیت اسے متحد کرے گی؟ 14 اگست 1947 آزادی کا نہیں، آقاؤں کی تبدیلی کا دن تھا۔ ہم مدتوں سے مسلسل ہر سال یوم آزادی منا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں ہر سال کی برسی منانی چاہیے۔ غیر منصفانہ معاشرے میں ہر کوڈو
عالم چنا بنا پھرتا ہے۔ یہ کیسی اسلامی جمہوریہ ہے جہاں ڈاکوؤں، ناکوں، فاقوں اور دھماکوں کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں؟ سیاست بذریعہ دولت، دولت بذریعہ سیاست، باقی سب بکواس ہے۔ پاکستان کی تاریخ صرف بلنڈر، پلنڈر اور سرنڈر کی تاریخ ہے، یعنی بھیانک غلطیاں پلس لوٹ مار پلس پے در پہ شکستیں۔ ہم 2 نمبر کاموں میں 1 نمبر قوم ہیں۔ ہماری قومی زبان اردو، قومی ترانہ فارسی، دفتر کی زبان انگریزی، مذہبی زبان عربی اور مادری زبان۔ بانی پاکستان مہاجر تھے، نہ سندھی، نہ سرائکی، نہ پنجابی، نہ پٹھان، نہ بلوچ، نہ آرائین، نہ جٹ، نہ کشمیری، نہ گجر، نہ راجا، نہ کھوکر۔ تو وہ کون تھے؟ صرف قائد اعظم۔ ہم جیسے تو اپنے معاشروں کا چلتا پھرتا صدقہ ہوتے ہیں۔ انسانی گوشت حرام ہے یا حلال میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ عوام کا گوشت حکمران طبقوں کی مرغوب ترین غذا ہے۔ آٹا نہ رہے تو شرم، حیا، رواداری، مروت، محبت، عدل، احسان اور صلہ رحمی وغیرہ کا شدید گھاٹا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کچھ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ تحفظ حاصل ہو جائے تو پوری قوم عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ کبھی صرف انگور کھٹے ہوتے تھے، لیکن اب تو عوام کے لیے کھجوریں بھی زہریلی ہو چکی ہیں۔ جو بغیرت اپنی ساکھ نہ سنبھال سکے، ملک کیسے سنبھال سکتا ہے؟ عشرت قدوں کو عبرت قدوں میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ہم میں سے ہر ایک کا ہاتھ کسی دوسرے کی جیب میں ہے۔ جس کے پاؤں تلے زمین اور سر پر چھت اپنی نہیں، اس کا ووٹ اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ جاگیرداری کی موجودگی میں جمہوریت ایسے ہی ہے جیسے کوئی امام حسین کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد یزید کے پاس لنچ کے لیے چلا جائے اور ڈنر شمر کے ساتھ کرے۔ وہ بیوقوف ہیں جن کا خیال ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یہ چند مسلمان خاندانوں کی حکومت تھی جسے مسلمانوں کی حکومت بتایا جاتا ہے۔ طاقتور تو ہر جگہ اپنا آپ بنوا لیتا ہے، سو اپنا ملک کمزوروں کی ضرورت ہوتا ہے، اور جو ملک اپنے کمزور کی طاقت نہ دے سکے وہ ملک نہیں منڈی ہوتا ہے، جہاں ڈنڈے اور ڈنڈی کی حکومت ہوتی ہے۔ جن ملکوں کے حکمران اپنے عوام کے سامنے کمزور اور جواب دہ ہوں، ان کے سامنے پوری دنیا کمزور اور جواب دہ ہوتی ہے، اور جن ملکوں کے حکمران اپنے عوام کے لیے شیر ہوں، وہ باقی دنیا کے سامنے چوہوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ لغاری، زرداری، مزاری، بیوپاری اور باری ایک طرف، قوم بیچاری دوسری طرف۔ مسلمانوں کا ماضی ان کا مستقبل کھا گیا۔ کبھی کبھی عروج کے اسباب ہی زوال کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔ عوام طاقت کا سرچشمہ ضرور ہے، لیکن سوکھا ہوا چشمہ۔ عموماً مجبوری ہی مجرم پیدا کرتی ہے۔ 5 جولائی میرا جنم دن ہے، جسے ایک بے غیرت غاصب کی وجہ سے مجھے یوم سیاہ کے طور پہ منانا پڑتا ہے۔ بھٹو کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے عوام کو حقوق کا شعور تو دیا، فرائض کا سبق نہیں پڑھایا۔ جسے آزادی کی خواہش ہے، وہ پاکستان نامی اس ملک میں نئی جنگ آزادی کا آغاز کرے۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں پوچھتا ہوں، یہ دشت، دریا اور بحر ظلمات ہمارے باپ کی جاگیر تھی؟ سچ تو یہ ہے کہ ہر طاقت کا اپنا
ورلڈ آرڈر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس طاقت تھی، ہم نے اپنا ورلڈ آرڈر نافذ کر دیا۔ آج ان کے پاس طاقت ہے اور وہ اپنا ورلڈ آرڈر مسلط کر رہے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے۔ شرافت اور صداقت نام کے دونوں بھائی عرصہ دراز سے لاپتہ ہیں۔ کاش کوئی تاوان دے کر انہیں رہائی دلا سکے۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ طاقت طوائف سے زیادہ ناقابل اعتبار ہے۔ لعنت ایسے آسیب زدہ گھر پر جسے گھر والے چھوڑ جانے کی شدید خواہش میں مبتلا ہوں۔ کوئی سروے تو کرے کہ اس ملک میں کتنے فیصد یہاں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ آج امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا ویزا عام کر دے تو پورا ملک خالی ہو جائے۔ پوری امت اپنی اشرافیہ کے پاس یرغمال ہے۔ دلدلی معاشروں میں دلال پیدا ہوتے ہیں، دانشور نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ نہ میرا کوئی قائد ہے، نہ قائد اعظم، نہ قائد ملت اور نہ قائد عوام۔ کائنات کا مالک و مختار ایک، ملک کا حکمران ایک، مافیا کا چیف ایک، قبیلے کا سردار ایک، گھر کا سربراہ ایک، ٹیم کا کپتان ایک، تو جان لو کہ سپر پاور بھی ایک ہوگی کہ یہی انسانی ارتقاء کا منطقی انجام ہے، جس کے بعد دنیا یونی پولر ہی رہے گی، جہاں 4 مرلے میں 4 خاندان مقیم ہوں، 14 طبق تو روشن ہو ہی جاتے ہیں۔ مہنگائی نے اس طرح مجنوں بنایا کہ ہر قیس کو اپنی لیلا بھول گئی۔ اب کسی بھوکے بے روزگار کو برتن دھونے والے صابن کی ضرورت نہیں۔ قوموں کے عروج و زوال کی ہر پرانی تھیوری کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے رون کے رکھ دیا۔ کبھی قوموں کے درمیان عشروں کا فیصلہ ہوتا تھا، جو اب صدیوں کے فاصلے میں تبدیل ہو چکا۔ کبھی پوری کی پوری قوم کو موٹیویٹ اور موبلائز کرنا پڑتا تھا۔ اب صرف چند اعلیٰ دماغ پوری دنیا پہ کمانڈ اور کنٹرول کے لیے کافی ہیں۔ اپنے بیشتر ہیروز دیکھ کر شرم آتی ہے۔ مسجدیں تو صدیوں سے آباد ہیں، اب لیبارٹریاں بھی آباد کر کے دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ باعمل شخص تاریخ میں نہیں گزرا۔ یہ چلے کاٹ رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ پاکستانی مسلمان بیرون ملک دوسرے درجے کا شہری ہوتا ہے، جبکہ اپنے ملک میں تیسرے درجے کا بھی نہیں، کیونکہ رعایا کا کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث تھی، لیکن اس نے تو آج تک اس کی FIR تک درج نہیں کرا۔ جہالت کے ماؤنٹ ایوریسٹ پر براجمان ملائیت علماء کہلاتی ہے، تو انجام بھی سامنے ہے۔ وہ کس کا وطن ہے جہاں اہل وطن کو نہیں، غیر ملکیوں کو شکار کی اجازت ہے، تاکہ وہ نایاب ترین پرندوں کے مخصوص اعضاء سے اپنی مردانہ قوت میں اضافہ کر کے اہل مغرب کے تلوے چاٹ سکیں۔ جعلی کلیموں سے شروع ہونے والا معاشرہ ترقی کرتے کرتے قبضہ گروپوں تک ہی پہنچنا تھا۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کو منافع خوری کے مہینے میں تبدیل کر دیا؟ غیروں نے کائنات میں نئی زمین ڈھونڈ لی، یہاں آئین ہی دکھائی نہیں دیتا، وہ کلوننگ تک پہنچ گئے، ہم کمانڈو گیری سے ہی باہر نہیں نکلے۔ مولوی نے انتہائی مہارت سے مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اقبال نے کہا کہ اسے ان نوجوانوں سے محبت ہے جو ستاروں پہ کمند ڈالتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے فلمی ستاروں پر کمندیں ڈالنا شروع کر دی، اور جو وہاں تک نہ پہنچ پائے انہوں نے دھاتی تار سے پتنگ باندھ کر بیچاروں پر کمند ڈالنے کی پریکٹس شروع کر دی۔ میں اللہ سے نہیں، انشاءاللہ سے ڈرتا ہوں۔ مسلمانوں کے اسلام قبول کرتے ہی ان کے دن پھر جائیں گے۔ انقلاب کی کتاب کو ثواب کی کتاب سمجھنے والے کا مقدر سراب کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ یہ دنیا
دو ستونوں پر کھڑی ہے، مالیاتی نظام کا ستون، سیاسی نظام کا ستون۔ دونوں کے آرکیٹیکٹ بھی یہودی، انجینئر بھی یہودی۔ سو ہماری حیثیت نقالوں کے نقال سے زیادہ کچھ نہیں۔ مٹھی بھر یہودی اس قدر مسلمانوں کی بھاری تعداد پر بھاری ہیں۔ کیوں؟ کہ مقدار نہیں، معیار فیصلہ کن ہے۔ یہ تعداد نہیں، استعداد کا زمانہ ہے۔ ملا مغربی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرتے ہی وہ پتھر کے زمانے میں پہنچ جائیں گے۔ بر صغیر کے مسلمان نے تو ماچس بھی انگریز کی آمد پر دیکھی، اور جب ریل کی پٹریاں بچھائی گئیں تو ملاؤں نے کہا فرنگی لوہے کے پٹے ڈال کر ہندوستان کو گھسیٹ کر انگلستان لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم تاریخ کے نام پر بے معنی قصے کہانیاں پڑھائی جاتے ہیں۔ ہم نے گدھوں کی خرید و فروخت کو ہارس ٹریڈنگ کہنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھار پاکیزگی کے لیے خون کا غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ حزب اقتدار اور حزب اختلاف عموماً ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ جس کے پاس ہتھیار وہ ہتھیارا۔ حکمران طبقات چھت دینے کا وعدہ کر کے غریب کے سر سے آسمان تک کھینچ لیتے ہیں، کپڑوں کا کہہ کر کھال اتار لیتے ہیں، روٹی کا جھاسا دے کر زہر بھی نہیں دیتے، اور جوتی پہنانے کے بہانے پاؤں ہی کاٹ لیتے ہیں۔ یہاں یایا خان پورے پروٹوکول کے ساتھ دفن ہوتا ہے، اور عام انسان کے لیے قبر کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عوام کالی رات میں کالے چشمے پہن کر کالے کمرے میں کالی بلی ڈھونڈ رہے ہیں۔ صحراؤں میں مچھلی اور سمندروں میں ہرن ڈھونڈنے والے ریت میں گم یا پانی میں غرق ہو جایا کرتے ہیں۔ عنقریب پیٹرول پرفیوم کے طور پہ استعمال ہوا کرے گا۔ بھوک بدتمیز بنا دیتی ہے اور ترکاری تمیز سکھاتی ہے۔ کشمیر تو آزاد ہو ہی جائے گا، پاکستان کب آزاد ہوگا؟ ایک اچھا پاکستانی نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ عمرہ چھوڑتا ہے، نہ حج چھوڑتا ہے، نہ روزہ چھوڑتا ہے، اور نہ حرام چھوڑتا ہے، نہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ خوشامد چھوڑتا ہے، نہ منافقت چھوڑتا ہے، نہ کام چوری چھوڑتا ہے، نہ ملاوٹ چھوڑتا ہے۔ جتنا بڑا نشان اس کے ماتھے پر ہے، اس سے کہیں بڑا گہرا اور سیاہ نشان اس کے دل پر ہے۔ کبھی بدنصیب مظلوم بستیوں پر جن بھوت آیا کرتے تھے، اب بجٹ اور منی بجٹ آتے ہیں۔ پیٹ میں روٹی نہیں، کندھے پر ہتھیار ہیں۔ ہر بے روزگار ایک ایسا ہینڈ گرینیڈ ہے جس کی پن کسی لمحے بھی نکل سکتی ہے۔ یہ بدماش اپنے بچے کو مہنگے ترین اسکول میں ڈراپ کرنے کے بعد تعلیمی پالیسی پر میٹنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ منافق بیش قیمت ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری پر غور کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی رات صدیوں پر محیط ہوتی ہے۔ جان دیے بغیر جان نہیں چھٹتی۔ صرف لوہے، کپڑے، لکڑی، پلاسٹک، شیشے، ایلومینیم وغیرہ کا ہی کچرا نہیں ہوتا، انسانوں کا بھی ہوتا ہے، اور پورا عالم اسلام بنی نوع انسان کا کچرا بنا ہوا ہے۔ بہت سے انسان دراصل انسان نہیں، انسان کی غیر تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں ہوتے ہیں۔ عالم اسلام کے مستقبل کے بارے میں پریشان احمقوں سے کوئی یہ تو پوچھے کہ یہ عالم ہے کہاں؟ تہذیبوں کے تصادم کا فلسفہ ایک احمقانہ خیال ہے، کیونکہ تصادم کے لیے دو فریقوں کا ہونا ضروری ہے۔
جبکہ مغربی تہذیب کے علاوہ باقی تہذیبوں کے صرف مردے موجود ہیں جن کا کفن دفن باقی ہے۔ خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ خلق خدا کے ہجوم میں سے گزرتا ہے۔ ہر مسلمان کو ذلیل و رسوا رکھنے کے لیے اس کا حکمران طبقہ ہی کافی ہے۔ بندر کے ہاتھ استرا، بچے کے ہاتھ ہینڈ گرینیڈ، پاگل کے ہاتھ پتھر اور فوجی کے ہاتھ ملک ایک ہی جیسی بات ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی ساری زندگی جھوٹ میں گزری، لیکن اس کا ایک سچ ناقابل تردید ہے کہ پاکستان کا آئین چند کاغذوں پر مشتمل ایک چتھڑے سے زیادہ کچھ نہیں۔ نوابزادہ نصر اللہ کو زندگی بھر حقے اور بندوق کی نالی کا فرق سمجھ نہیں آیا۔ یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں لوگ موت سے نہیں زندگی سے خوفزدہ ہیں؟ عدالت ہے انصاف نہیں، ہسپتال ہے علاج نہیں، مزدور ہے مزدوری نہیں، منہ ہے نوالا نہیں، الیکشن ہے جمہوریت نہیں، مولوی ہے دین نہیں، ملک ہے آئین نہیں، وابڈہ ہے بجلی نہیں، واسا ہے پانی نہیں۔ یہ ہے ہمارا پاکستان۔ اس قوم کو دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی عورت بھڑکتے ہوئے شعلوں کے درمیان بیٹھ کر 16 سنگار کر رہی ہو۔ پاکستان اسلام کا قلعہ نہیں، قلعہ قمہ ہے۔ افغانستان میں داڑھیوں، جھاڑیوں اور پہاڑوں کے علاوہ اور تھا ہی کیا؟ طاقتور نے زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا، میں تمہارے دانت نکال دوں گا۔ تھپڑ کے بعد اندازہ ہوا کہ اس غریب کے منہ میں تو دانت ہی نہیں تھے۔ فدائی صرف ایک بار مرتا ہے، جبکہ اہل فکر روز مرتے اور جیتے ہیں۔ تیسری دنیا اس لیے ہے کہ دراصل تیسرے درجے کی دنیا ہے۔ کشمیر پاکستانیوں کی شہرگ ہے، فلسطین ان کا گردہ ہے، چچنیا ان کا جگر ہے، حالانکہ وہ خود کینسر کے مریض ہیں۔ جن کے سینے میں دل ہی نہیں، ان کے دل میں سارے جہاں کا درد ہے۔ میں پشاور، لاہور، کوئٹہ، کراچی وغیرہ کے ہم وطنوں پر ڈھائے جانے مظالم پر رونے سے فارغ ہو لوں، پھر کشمیر، فلسطین، چچنیا پر بھی رو لوں گا۔ سب بھاشن دیتے ہیں، راشن کی فکر کسی کو نہیں۔ اندھیرے شہر میں تو ایک مشعل ہی کافی ہوتی ہے، لیکن اندھوں کے شہر میں سورج بھی ناکافی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خود اپنی ذات کی تعمیر میں بھی گھٹیا اور ناقص مٹیریل استعمال کر کے خوش ہوتے ہیں کہ چلو بچت ہو گئی۔ کم ظرف کے لیے اچھی تحریر کوری اور عمدہ تقریر گونگی ہوتی ہے۔ گالی نہ ہوتی تو مجھے کب کا برین ہیمریج ہو چکا ہوتا۔ اگر میں نہ ہوتا، نہ حسین ہوتا، نہ یزید۔ عورت اور مرد کے ملاپ سے آدمی، جبکہ جسم اور روح کے ملاپ سے انسان جنم لیتا ہے۔ پاکستان جیسے ملکوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان پر لکھی گئی تحریر اور کی گئی تقریر کبھی آؤٹ ڈیٹڈ یا غیر متعلق نہیں ہوتی۔ پاکستان میں اشرافیہ نہیں، صرف مافیا ہے۔ یہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ ہے جہاں نلکے کا پانی ابال کر اور بوتل بند پانی 2 مرتبہ ابال کر پینا چاہیے۔ ہم عوام کو انصاف دیے بغیر ترقی یافتہ دنیا سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں، اور ہم آپس میں ہر قسم کی اخلاقیات روننے کے بعد اہل مغرب کو اخلاقیات کے بھاشن دیتے ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، جبکہ بیوقوف کے لیے کنارہ بھی کافی نہیں۔ ہم پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، نئی غلطیاں کریں گے کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں۔ یہاں سگریٹ پینا منع ہے، لیکن حقہ، پائپ، سگار اور بیڑی پینے کی اجازت ہے۔ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے، البتہ قانون کے ساتھ زنا بالجبر کی کھلی چھٹی ہے۔ خون کا عطیہ دیجیے، سرخ ہو یا سفید۔ سینما ہال میں
گنڈیریاں چوسنے کی اجازت نہیں، لیکن پورا گنا لے جانے اور چوسنے پر کوئی پابندی نہیں۔ پھول توڑنا منع ہے، لیکن پودا جڑ سے اکھاڑنے اور پورا چمن اجاڑنے والوں کو دستار فضیلت پیش کی جائے گی۔ مر جائے تو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ پہلے ہماری مساجد کچی تھیں، ایمان اور ارادے پکے تھے۔ پھر مسجدیں پکی ہو گئیں، ایمان اور ارادے کچے رہ گئے۔ زندہ قوموں کے ضمیر بھی زندہ ہوتے ہیں، اور زندہ ضمیر آمریت کی زنجیر برداشت نہیں کرتے۔ یہاں اشارہ توڑنا منع ہے، لیکن اشارے کرنا؟ خالی پلاٹ پر بڑی نظریں ہوتی ہیں، لیکن خالی پیٹ کی طرف کسی کا دھیان نہیں۔ موت کے کنویں سے بچ نکلنے والے مہنگائی کے نالے میں غوطے کھا رہے ہیں، تو چلو یہ بھی غنیمت ہے، کچھ تو کھا رہے ہیں۔ کمانڈو قانون اور جوڈو کراٹے جمہوریت نے قوم کی کمر توڑ دی ہے۔ آئندہ الیکشن کے شفاف ہونے کی ضمانت کا مطلب ہی یہ ہے کہ گزشتہ الیکشن دھندلا تھا۔ روشن خیالی، پیٹ خالی۔ مسلمان نقالی کر رہے ہیں یا جگالی میں مصروف ہیں؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے بت پاش کر دیے، مسلمانوں نے محمد کو ہی بت بنا لیا۔ اس مملکت میں فرد اور ریاست کے درمیان سوتیلے پن کا رشتہ بھی نہیں رہا۔ ہمارے معاشرے میں دانشور کی موت 2 کالمی سرخی میں سما جاتی ہے، اور ایک جاہل سیاستدان کی موت پورے اخبار کو سمو لیتی ہے۔ ایک طرف بھوک کی انتہا ہے، دوسری طرف بدہضمی کی انتہا، اور ان 2 انتہاؤں میں پاکستان پھنسا ہے۔ شاہی محلات اور شاہی اخراجات کے جلال اور کمال کسی عہد میں کبھی نہیں بدلتے۔ جس معاشرے میں عدالت اور صحافت داغدار ہو، اس کا مستقبل تاریک ہی نہیں بھیانک بھی ہوتا ہے۔ آج کے جمہوری اور غیر جمہوری حکمران خلفائے راشدہ کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ان جیسا بننے سے ڈرتے ہیں۔ یہاں ترقی کی منازل بے اصول، بے شرمی، بے حیائی اور ڈھٹائی کے سہارے طے ہوتی ہے۔ اس ملک کی بڑھتی مہنگائی، رسوائی اور جگ ہنسائی کی ٹرین کا آخری اسٹیشن کب آئے گا؟ ایک معمولی سوال، افتاد یا مصیبت ہر بار غریب کے گھر ہی کیوں مہمان بن کے اترتی ہے؟ غریب کے گھر آٹا نہیں، امیر کو کوئی گھاٹا نہیں۔ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ بزنس مین کا مذہب کاروبار، عبادات نفع ہوتی ہے۔ آزادی کے بعد ہم نے جو پہلی چیز کھوئی وہ خود آزادی تھی۔ سوال، آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کے حالات بتائیں۔ جواب، آزادی سے پہلے جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی لکھا جاتا تھا، آزادی کے بعد ہم نے وہاں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ لکھ دیا۔